اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات مشرکین کے حالات بیان فرما رہے ہیں اور دو مثالیں دے کے ان کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں۔ مثال ان کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں جو دعوت دیتے ہیں ایمان کی، مثل اس شخص کے ہے جس نے جلایا آگ کو، پس جب آگ نے روشن کر دیا اس کا ارد گرد، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ بہرے ہیں حق سننے سے، گونگے ہیں حق کہنے سے، اندھے ہیں حق دیکھنے سے، پس وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کی طرف ان کا رجوع نہیں ہوگا، وہ دور نکل چکے ہیں۔ یا ان کی مثل بارش والوں کے ہے، جو بارش آسمان سے ہوتی ہے، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور کڑک اور چمک، کر لیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں بوجہ بجلی کے واسطے ڈر موت کے، اور اللہ پاک گھیرا کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے ان کے لیے، روشنی کرتا ہے جو چلنے لگ جاتے ہیں وہ اس میں، اور جب اللہ تعالیٰ ان پہ اندھیرا کرتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ذرا تفصیل سنیں۔ رب کائنات نے دو مثالیں دی ہیں۔ عام مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او کا سیبن، یہ او تخییر کے لیے ہے کہ منافقوں کا معاملہ بڑا نازک ہے، خطرناک ہے، وہ مثال سمجھ لو یا یہ مثال سمجھ لو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او تنویع کے لیے ہے۔ پہلی مثال منافقین کی ہے اور دوسری مثال کس کی ہے؟ کفار کی ہے، مشرکین کی ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ او کو تخییر کے لیے بناؤ تو دونوں مثالیں کس کے لیے ہیں؟ منافقین کے لیے، معاملہ جو ان کا نازک ہے۔ اور اگر او بناؤ کس کے لیے؟ تنویع کے لیے، تغییر کے لیے بلکہ تنویع قسم بیان کرنے کے لیے، تو ایک مثال منافقین کی ہے اور دوسری کفار کی ہے۔ آپ ترجمہ سنیں۔ ان کی مثال، جب لفظ مثل پہ کاف آ جائے تو وہ زائدہ ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا، عمل کر رہا ہے لیکن معنی نہیں ہے۔ مثل اس شخص کے ہے جس نے جلایا آگ کو، یہ الذی بمعنی الذین کے ہے کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اندماج ہے، اندماج کہتے ہیں قرآن مجید غیر ضروری بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو مطلب ہے وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ كَانُوا مُنْتَظِرِينَ لِلضَّوْءِ، جس نے آگ جلائی اور اس کے ارد گرد جماعت ہے جو کہ روشنی کی انتظار کرنے والے ہیں۔ جل گئی آگ، پس جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو۔ چاہیے تو یہ تھا جب روشنی ہو گئی ان کے لیے اجالا ہو جاتا، لیکن وہ اجالا ظلمات کے ساتھ تبدیل ہو گیا اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اندھیروں میں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ کفر اور شرک میں رہنے والے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں انہیں انتظار تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، توحید کا نور جلائیں گے،
جب آئے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اندھیروں میں رکھا۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال کفار کی ہے جو پہلی ہے۔ اب بات سمجھنا، قرآن مقدس نے یہاں بے نورہم کہا ہے، عذاب کی وجہ سے بے ضوءہم ہونا چاہیے تھا۔ ضوء زائد روشنی کو کہتے ہیں، اور نور جو کہتے ہیں وہ عام روشنی کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے ضوء نہیں فرما، کوئی یہ نہ سمجھے زائد روشنی چلی گئی نور باقی رہ گیا۔ اللہ نے کلی طور پہ انہیں محروم کر دیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا۔ اب فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے حق کی طرف۔ یہ مثال تشبیہ مرکب کہلاتی ہے، تشبیہ مرکب کہلاتی ہے، جیسے بیضاوی میں ہے۔ یا ان کی مثل بارش والوں کی ہے جو آسمان سے ہوتی ہے، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، بارش میں کڑک اور چمک ہے۔ یہاں بھی اندماج ہے مولانا، اس میں ایک قوم ہے جو چل رہی ہے، اپنے انگلیوں کے پورے کانوں میں کر دیتے ہیں بوجہ بجلی کے واسطے ڈر موت کے، اور اللہ تعالیٰ گھیرا کرنے والا ہے کافروں کو۔ حضرت قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک بھی یہ تنویع کی مثال ہے، وہ مثال دے دو یا یہ مثال دے دو۔ منافق مسلمان تو ہوتے نہیں، کفار اور مشرکین کے ساتھ ان کا اصل قلبی تعلق ہوتا ہے، تو جو مثال پہلی دے دو یا دوسری دے دو۔ او کسیبن، اے اصحاب سید، اور یہ تشبیہ اور جو ہے مثال، اس کو مفرد کہتے ہیں، ایک ایک چیز کی دوسرے کے ساتھ مثال دینا۔ اصحاب فرمایا، حالانکہ انگلیاں تو پوری کانوں میں نہیں جاتی، یہاں کل بول کے جز مراد ہے کہ پورے انگلیوں میں ڈالتے ہیں۔ یعنی مثال یہ ہے، ایک آدمی نے آگ جلائی، کیوں جلائی؟ روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ جب ارد گرد روشن ہو گیا، وہاں ایک قوم منتظر بیٹھی تھی، توجہ کرنا، قوم منتظر بیٹھی تھی اور قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا، سارے اندھیرے میں رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور آ کے یہ روشنی کی آگ جلائی، ان بدبختوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بات توجہ کرنا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ آدمی بارش میں جا رہے ہوں، اس میں اندھیرے کڑک چمک ہو، اپنے کانوں کو انگلیوں میں کر دیں، اپنے انگلیوں کو پوروں کو کانوں میں کر دیں، موت کے ڈر کی وجہ سے اللہ پاک گھیرا کرنے والا ہے کافروں کا۔ تو یہی مثال ہے ان منافقین کی، ان مشرکین کی، ان کفار کی، کہ اللہ کا دین جب سامنے آیا، ان کو حقیقت ان کے سامنے کھلی، تو چاہیے تھا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے، پہلے ساری تحقیق کر لیتے، دیکھ لیتے، یقین کر لیتے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کیا؟ بس روشنی دیکھی، بعد میں اسی طرح کھڑے رہ گئے، کس میں؟ اندھیرے میں۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، بارش میں ججا رہے ہیں، جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی کرتا ہے چلنے لگ جاتے ہیں اس میں، جب اندھیرا کرتا ہے کھڑے ہو جاتے۔ چاہیے یہ تھا جب روشنی ہوتی سارا راستہ دیکھ لیتے، شعیب سارا راستہ دیکھ لیتے، انہوں نے روشنی میں راستہ دیکھا، چلے، پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ ان کے کان اور آنکھیں بھی لے جاتا، یعنی ظاہری طور پہ جو ان کی آنکھ کان ہے، ہم اس کی روشنی کو بھی ختم کر سکتے ہیں، دل کے یہ اندھے ہیں، کوئی انہیں اس آگ کا، روشنی کا، چمک کا، کڑک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ظالموں، جس رب کائنات نے تمہیں ہدایت سے محروم کیا ہے، وہ تمہیں ظاہری اعضاء آنکھ کان سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ محروم کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ سن لیں، ان کی مثال اس شخص کے ہے جس نے جلایا آگ کو، پر جب رب کائنات نے کیا کیا؟ جب اس شخص نے
جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال بارش والوں کے ہے، جو آسمان سے ہوتی ہے بارش، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور کڑک اور چمک، کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں، بوجہ بجلی کے واسطے ڈر موت کے مفعول مطلق ہے۔ اور اللہ پاک گھیرا کرنے والا ہے کافروں کا، ہر چیز اللہ کے بغل میں ہے، یعنی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، بارش میں جا رہے ہیں، جب کبھی اللہ روشنی کرتا ہے ان کے لیے چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ روشنی میں سارا راستہ دیکھ لیتے، چلنے میں آسانی ہوتی، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بعض مفسرین کرام نے الذی کو ببین الذین کے بنایا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب مثال سمجھانی ہو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور توحید جلایا ہے، وہ ایک ہے، اس لیے پھر الذی ببین الذین کے نہیں ہوگا بلکہ ببین الذی کے ہی ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ جس صورت میں یا ایھا الناس آئے وہ مکی، یا ایھا الذین آمنوا آئے تو وہ مدنی ہے۔ ایک سورہ بقرہ ہے، اس میں یا ایھا الناس بھی ہے اور یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ دعویٰ اس صورت کا 3 جگہ پہلے بھی عرض کر دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، دوسرا الہکم الہ، اور تیسرا اللہ لا الہ۔ پہلے کہ پکار صرف اللہ کی ہے، اسی کی پکار ہے، اسی کو پکارنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ نظر و نیاز منت منوتی اللہ ہی کے نام پہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں۔ 11ویں 12ویں۔ اور آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم میں کیا بیان کیا؟ شفاعت کاری کی نفی ہے۔ قیامت کے دن کوئی کس کی شفاعت زبردستی اللہ سے چھڑا نہیں سکے گا۔ رحمت کا ایک بہانہ ہے شفاعت، وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے لوگو الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، اعبدوا وحدوا ربکم، رب کو وحدہ لا شریک سمجھو، اور اعبدوا بمعنی ادعو، اپنے رب کو پکارو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ جی لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے، توقع کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات یقین کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایسے کرو گے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ جو تم سے پہلے گزر گئے ان کی بھی عبادت نہ کرو، جو تمہارے دور میں ہیں ان کی بھی عبادت نہ کرو۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق معبود نہیں ہوتی ہے، مخلوق پہ موت آنے والی ہے، اور معبود حقیقی وہ ہوتا ہے جس پہ موت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پہلی صفت اس کی ہے الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ یہ سارے دلائل عقلیہ للتوحید ہے۔ اب دلائل کے بعد نتیجہ ذکر ہونے لگا۔ جس رب نے جعل لکم الارض فراشا کیا ہے، السماء بنا کیا ہے، انزل من السماء ماء کیا ہے، اخرج بھی من الثمرات رزقا لکم کیا ہے، سن لو فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا قرآن سچی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، لیکن یاد رکھنا اس میں شک کرتے ہو کافرو، اگر ہو تم شک میں پس لے آؤ کوئی چھوٹی سی سیر و صورت مثل قرآن کے، بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچ بولنے والے۔ پہلی بات یہ سمجھو قرآن مجید میں 5 چیلنج ہیں۔ کل ان اجتماعت الانس والجن،
آؤ میرے لاڈلے پیغمبر ان کو کہہ دو انس و جن جمع ہو جاؤ، پورے قرآن کی مثال نہیں لے آ سکتے۔ پھر فرمایا 10 سورتوں کی مثال لے آؤ، فاتو بعشر سور مثلہ، وہ نہیں تو ایک سورت سورہ کوثر کی مثال لے کے آ جاؤ، وہ نہیں تو فلیاتوا بحدیث مثلہ، ایک بات کی مثال لے آؤ، نہیں لے آ سکے، قرآن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور 5واں یہ ہے کہ اگر نہیں تو پھر کیا کرو، حروف مقطعات کے معنی کر کے دکھاؤ۔ 5 چیلنج ہے، کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ اگر ہو تم شک میں پس لے آؤ کوئی چھوٹی سی صورت مثل اس کے، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ ذہن میں رکھنا یہ مثل ہی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، ان کی مثال لے آؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ مثل ہی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا ہے وہ مراد ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ نہ میرے آقا کی مثل ہے کوئی، نہ قرآن کی کوئی مثل ہے۔ مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، اور دونوں قرآن صاحب قرآن خاموش ہے، میرے آقا بولنے والے قرآن ہے۔ قرآن مجید نے بتایا، میرے آقا نے عمل کر کے دکھایا۔ بس اگر تم نے نہ کیا یہ شرط ہے، آگے جملہ معترض ہے، اور ہرگز تم کر نہیں سکو گے، بس ڈرو تم آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ کفار اور منافقین آگ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ پتھر سے مراد بت ہیں، پتھر سے مراد کبریت ایک پتھر ہے جو آگ کو مزید سلگانے کے لیے جلایا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خجارہ سے مراد کوئلہ ہے، لکڑیاں ہیں جی، تو یہ مراد ہے کہ جو آگ کو بھڑکانے کے لیے مزید ڈالا جائے گا۔ بس اگر تم نے نہ کیا، قرآن کی مثال نہ لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہ لائے، اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے ہو، پس ڈرو آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ میرے استاد جی پنڈی یہ والے فرماتے تھے کہ قرآن کا طریقہ ہے جب کفار کا ذکر ہوتا ہے تو مومنین کا ذکر آ جاتا ہے، ان کے لیے جہنم اور ان کے لیے جنت۔ دل نرم ہوتے ہیں نا تو رب کائنات پھر جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ خوشخبری دے دو میرے لاڈلے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی باغات کے نیچے نیچے نہریں تو نہیں چلتی، مجازاً نسبت ہے کہ پانی مراد ہے۔ جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغوں سے، پھلوں سے رزق، تو کیا کہیں گے جنتی، یہ وہ ہے جو رزق دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے۔ سیب کی رنگت اور اس کی جو ہے زہری تشبیہ وہ سیب والی ہوگی، ہاکذا آم والی، انار والی، اس لیے وہ کہیں گے۔ اور دیے جائیں گے ان کو پھل ملتے جلتے، دنیا کے پھلوں کے ساتھ رنگ میں مقدار میں ملیں گے، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، حیض نفاس نہیں، کوئی بدبو نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، نہ زہری بات نہیں، اور حالانکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بہت ساری تفسیریں ہیں، ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے لفظی ترجمہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، جو سننے والے انہیں پتہ چل جائے۔ کوئی سمجھیے بات، جنتی جنت میں جائیں گے، جب ملیں گی نا نعمتیں اور پھل اور ایسی چیزیں تو کہیں گے او یہ تو ہمیں پہلے بھی دنیا میں دیا گیا تھا، لیکن وہ رنگ دنیا والا ہوگا، ذائقہ دنیا والا نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، یہ ایک شبہ ہے۔ کیا شبہ ہے؟ کہ مشرکین کہتے تھے اتنی بڑی ذات پھر مچھر کا ذکر کرتا ہے، مکھیوں کا ذکر کرتا ہے کہ تم مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے یہ شبہ کا جواب ہے۔ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی ہے لا یترک، شرم نہیں کرتا، یعنی چھوڑتا نہیں ہے، نہیں چھوڑتا کہ بیان کرے مثال مچھر کے، یا جو اس سے بھی اوپر ہو، اوپر سے مراد مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ اللہ خالق مالک، ایک کاریگر جب بڑی بڑی مشینری دکھاتا ہے تو چھوٹی بھی دکھاتا ہے، وہ بنسبت بڑی کہ کیا ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو رب کائنات مثال مچھر کی دیتا ہے، مکھی کی دیتا ہے، کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ وہ خود جو خالق مالک اور کاریگر ہے۔
بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے کا، اللہ کیوں مثالیں دیتا ہے مچھر کی مکھی کی، گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو اور رہنمائی کرتا ہے بہت ساروں کی۔ سمجھو میرا مولانا، سمجھو بات یہ ہے، ایک ڈھیر ہو گندگی کا، بہترین بارش ہو وہاں سے بدبو اٹھے گی، اور ایک باغ ہو وہاں سے خوشبوئیں اٹھیں گی، تو اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب کفار سنتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتے ہیں مزید۔ یہ مطلب ہے گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ سب کی ہدایت چاہتا ہے، لیکن جب کوئی توجہ نہیں کرتا اس کی مثال گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت ساروں کی، اور رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کی۔ اب یہاں میرے عزیزو بات سمجھنا کہ ہدایت کا ذکر پہلے نہیں آیا ہے، پہلے گمراہی کا ذکر آیا ہے، کیونکہ دفع ضرر اہم ہوتی ہے۔ پہلے ذکر یذلو کا آیا ہے تاکہ ڈر جائے لوگ، پھر یہدی کا ذکر ہے۔ اگر مولانا غلاب اعتراض کریں کہ استاد جی کثیرہ کے مقابلے میں قلیلہ ہوتا ہے، جو بہت ساروں کو جو گمراہ کرتا ہے تو پھر کم کو ہدایت دیتا ہے، تو یہ کثیر کے مقابلے میں قلیل کیوں نہیں آیا ہے؟ جواب یہ کثیر سے مراد جن کو گمراہ کرتا ہے فی نفسی وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جن کو ہدایت دیتا ہے فی نفس ہی وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے قلیلہ نہیں آیا۔ شاباش میرے عزیزوں۔ اور نہیں گمراہ کرتا قرآن کے ذریعے مگر فاسقوں کو، وہ یہ نہ سمجھے اللہ پھر خود گمراہ کرتے پھر عذاب کیوں دیں گے، نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ کون فاسق؟ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو بات پکا کرنے کے۔ الست بربکم، کہا نا الست بے، تو کیا کہا تھا وہاں وعدہ؟ قالوا بلا، اور کاٹتے اس چیز کو کہ اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزو ذہن میں رکھنا، اللہ کا کوئی حکم بھی ہے وہ ان یوصلہ ہے، کوئی حکم کو بجا نہ لائے وہ ویقطعون بن جاتا ہے، چاہے وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ احکام ہے، اور کاٹتے اس چیز کو کہ اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، نہیں کرتے، نہ صلہ رحمی ہے نہ اور اللہ کے احکام پہ عمل ہے، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ حسر آ گئی جی۔ کیف تکفرون، یہ حال ہے کیفا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ سے؟ تکفرون ہے نا، اس میں جو انتم ضمیر ہے نا اس سے حال بن رہا ہے فاعل سے کیفا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو کافرو، حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، روحیں تھیں جہاں الست بربکم وعدہ لیا گیا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، دنیا میں تم آ گئے، عالم دنیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ کیا مطلب؟ پھر عالم برزخ میں چلے جاؤ گے جب روح جسم سے جدا ہوگی مرتے وقت، پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو دو موتیں ہوں گی، عالم ارواح پھر دنیا میں مرنا۔ موت نام ہے انقطاع روح عن الجسد، پھر دنیا میں زندگی ہے اور پھر ایک آخرت کی زندگی ہے۔ امت نسنتین واحییت نسل، ایک دنیا میں زندگی ہے، ایک کون سی زندگی ہے؟ قیامت کے دن آخرت والی۔ ایک عالم ارواح میں موت ہے، ایک دنیا میں موت آئے گی۔ تو کنتم امواتا عالم ارواح ہے، احیاکم عالم دنیا ہے، ثم یمیتکم عالم برزخ ہے، ثم یحییکم عالم حشر و نشر ہے۔ کنتم امواتا، چونکہ روح تھی نا، موت نام مر مٹ جانے کا نہیں ہے، روح تھی نا اللہ نے پیدا کی تو موت ہو گئی، پھر روح اور جسم ٹچ ہوئی دنیا میں، احیاکم ہو گئی، پھر دنیا میں روح نکلی، ثم یمیتکم ہو گئی، پھر قیامت کے دن اس روح جسم میں آئے گی، پھر یحییکم ہو جائے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جس طرح آپ نے کئی دفعہ سنا۔ پھر اس اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہاری جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا، پھل ہے، درخت ہے جی، اور پتھر ہیں، جتنی چیزیں ہیں ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ سوال ہوتا ہے، عبدالسمیع سوال کرتا ہے کہ استاد جی دنیا میں تو سانپ بچھو اور بھیڑیے بھی ہیں، ان سے کیا نفع ہے؟ جو اللہ فرماتا ہے ان سے نفع یہ عبرت حاصل کرو۔
اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم تو سانپ اور بچھو بن جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو رب نے تمہارے نفع کے لیے جو بنایا ہے وہ چیزیں ہیں، ثمرات ہیں، احجار ہیں، اشجار ہیں، ساری چیزیں. اور دوسری جو چیزیں ہیں تمہیں مضر نظر آتی ہیں، عبرت کے لیے ان سے عبرت حاصل کرو. گدھے کو دیکھ تو کیسے آواز نکالتا ہے، دیکھتے ہو؟ تو تمہیں جو گدھا بنا دیتا کون پوچھنے والا تھا؟ یہ فرمایا عبرت کے لیے. جی پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، متوجہ ہوا آسمان کی طرف زمین کے بعد، پھر برابر کر دیا اللہ نے ان کو 7 آسمان، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہے. وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اور وہ اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی ذرے برابر چیز غائب نہیں ہے. اور جو مخلوق خدا ہے کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں. اور اللہ وہ ذات ہے بکل شے، ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما. انہو کان بی خفیا. اللہم انزل علینا ماء مبارکا. آمین یا رب العالمین برحمتک.